الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول وعلى الله آلك وأصحابك يا رسول الله نویت سنت الاعتکاف۔ نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جنہیں تین چیزوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھا؟ دیکھیں، نمبر 1، اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں مخفی رکھا ہے۔ اپنی خوشنودی کو اللہ نے اپنی فرما برداری میں، اپنی اطاعت میں مخفی رکھا۔ نمبر 2، اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں مخفی رکھا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی، اس کے حکم کی خلاف ورزی اگر ہم کرتے ہیں تو اسی حکم کی خلاف ورزی میں کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے۔ جہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم فرماتے ہیں، لہذا بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لائے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اسے بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کون سی گناہ سے ناراض ہو جائے اور کون سی نیکی سے وہ راضی ہو جائے۔ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر رب تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ وہ کس بدی پر ناراض ہو جائے۔ خواہ وہ بدی کیسے ہی صغیر یعنی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا کسی کے تنکے کا خلال کرنا، کسی کی لکڑی رکھی ہوئی ہے اور بغیر اس کی اجازت کے اس لکڑی سے تھوڑی سی چھوٹا سا تنکا لے کر کے خلال کر دیا، تو یہ عمل دیکھنے میں تو بہت معمولی معلوم ہو رہا ہے، لیکن بغیر اس کی اجازت کے ہم نے استعمال کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہ کے جرم میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر جہنم میں ٹھکانہ نہ بنا دے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ یہ معمولی لگ رہی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھیے تو ان کی تاریخیں یہ ملتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں فرمایا، یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھویا، گویا ایک چھوٹی سی بات ہے مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی چھپی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب تبارک و تعالی جب بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے، اور اسی چھوٹی سی نیکی کے عوض بندہ مومن کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر گرفت کرنے پہ آئے تو اچھے سے اچھے نیکوکار بھی پکڑے جائیں۔ اس ضمن میں ایک روایت دیکھیں، قیامت کے دن ایک شخص رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے اس بندے کو میرے رحمت کے طفیل اے فرشتوں جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص کیسا ہوگا
دنیا میں 500 برس کی زندگی کیا ہوگا، 500 برس کی عمر اس کی دنیا میں رہی ہوگی، اور اس 500 برس میں ایک بھی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پرہیزگار متقی وہ شخص رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میری رحمت کے طفیل اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص عرض کرے گا پروردگار تیری رحمت کیسی؟ حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے اس بندے کو اس کی نیکی کے بدلے جنت میں لے جاؤ، اس لیے کہ 500 برس میں ہم نے کبھی تیری نافرمانی ہم نے کبھی کیا ہی نہیں، گناہ ہم نے کیا ہی نہیں، صرف عبادت ہی میں ہمارا وقت گزرا ہے۔ تو اے رب تبارک و تعالی، حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے اس بندے کو اس کی نیکی کی عوض جنت میں لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ شخص یہ اعتراض کرے گا، حکم ربی ہوگا فرشتے ابھی ٹھہر جاؤ، اسے میدان محشر کا ایک چکر لگا دو۔ چنانچہ میدان محشر میں جیسے ہی اس کو پھرایا جائے گا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پیاس سے زبان باہر نکل جائے گی، اور پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ تڑپنے لگے گا، پانی پانی العطش، پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ فرشتے پانی کا پیالہ پیش کریں گے، لپکے گا پانی لینے کے لیے، لیکن جیسے ہی پانی لے گا حکم ہوگا کہ اس کی قیمت ادا کرو۔ یہ پانی جو ہے فری میں نہیں دیا جائے گا، اس کی قیمت ادا کرو۔ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حکم ہوگا کہ تمہارے نام اعمال کی آدھی نیکیاں۔ کتنے سال کی عبادت تھی اس کے پاس؟ 500 برس۔ اب 250 برس کی عبادت کے بدلے ایک پیالہ پانی کا لے گا اور پی لے گا۔ پانی ختم ہوا، پھر میدان محشر میں چلنا شروع کرے گا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پیاس پھر بھڑک جائے گی اور پھر چلائے گا پانی پانی۔ دوسرا پیالہ جب پیش کیا جائے گا، پھر ہاتھ بڑھائے گا، کہا جائے گا اس کی قیمت ادا کرو۔ اب بقیہ جو عبادت، جو نیکیاں بچی تھی اس کے پاس 250 برس کی، اس کے بدلے میں دوسرا پیالہ پانی کا لے گا اور پی لے گا۔ اب نام اعمال 0 ہو گئے، پورے نیکیاں جس پہ اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، اب سارے اعمال اس کے کیا ہو گئے؟ 0 ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا میرے بندے اب تم جنت میں کیسے جاؤ؟ عرض کرے گا پروردگار واقعی تیری رحمت کے طفیل ہی کوئی جنت میں جائے ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سختی فرمائے، حساب فرمائے، عدل فرمائے تو اچھے اچھے نیکوکار بھی پکڑے جائیں گے، اور اگر فضل فرمائے تو بڑے سے بڑے گنہگار بھی بخشے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں احادیث مبارکہ کثرت سے وارد ہیں۔ مثلاً قیامت کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی دنیا میں پلایا تھا۔ کوئی پیاسے کو پانی پلا دیا، اسی کے بدلے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک کانٹے دار شاخ کو اس لیے ہٹا دیا کہ تاکہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جب بھی راستے وغیرہ پہ جاؤ، کچھ کانٹے وغیرہ گرے ہوں تو اسے ہٹا دینا چاہیے، اس نیت سے کہ کوئی بندہ مومن اگر ادھر سے گزرے گا تو اسے تکلیف پہنچے گی، اس تکلیف سے ہم اس کو بچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اگر راضی ہو گیا تو اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے پیارے، ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ تقاضے میں نرمی، یعنی قرض کے اصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ کس بات سے؟ صرف اس لیے کہ کسی کو قرض دیا تھا،
اور وہ لوٹانے میں دیر کر رہا تھا اور اس نے قرض اصولنے کے لیے نرمی کیا تو اس عوض میں بھی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال بتلانا یہ ہے کہ یہ تین باتیں جو میں نے ابھی پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا و خوشنودی کو اطاعت میں مخفی رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ تو میرے پیارے، ہمیں یہ چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اسے بھی ہم کرنے کی کوشش کریں، چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں، اور اولیاء اللہ کو ہمارے اندر یعنی لوگوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر بندہ مومن کے ساتھ ہم حسن اخلاق اور اچھا برتاؤ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ ممکن ہے کہ ہم جسے نیچا دکھا رہے ہیں وہی اللہ کا پیارا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ، پورے روئے زمین پر جہاں بھی مومن مومنات آباد ہیں سب کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی احباب نماز فجر میں حاضر ہیں مولا، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو جس پریشانی میں ہے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہم سب کی تمام نسلوں کو مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا او کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا او کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا او کف پا چاند سا، او کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے،
وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، ہم سب نے مل کر تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اسے ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کریمین و جمیع مومن مومنات کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا